وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 160، درس نمبر 611. آج کا موضوع، کیا ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 160. من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کے حضور ایک نیکی لے کے آئے گا، فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بدی لے کے آئے گا، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو اسی کے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، یعنی اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھا راستہ مجھے دکھا دیا ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین بالکل ٹھیک ہے، اور ملت، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. حنیف یکسو، یعنی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. سامعین اکرام، سورہ انعام ہے اور آخری مضامین ہے، اور سورت کا تقریباً خلاصہ بیان ہو رہا ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو یہ فعل کرتے تھے. آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. دیکھیں، اصل میں تو نیکی ہے، اور پھر نیکی کا اجر ہے، پھر برائی ہے اور برائی کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات نوٹ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو پیدا کیا ہے،
اس کی کامیابی کا راز نیک راستہ اختیار کرنا ہے اور نیکیوں والے کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ حسنہ کو پہلے سمجھ لیں۔ عمل صالح بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے حساب سے ایمان اور عمل صالح، نیکی، یہاں اس کے لیے لفظ نیکی کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو نیکی کے بارے میں ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ وہ نوٹ کر لیں کہ ہر وہ کام نیک ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ہر وہ کام برا ہے، سیئہ برائی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے۔ تو برائی اور بھلائی یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر کسی نے، یہ جملہ تھوڑا نوٹ کر لیں، اگر کسی نے زندگی میں نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا اور عمل صالح کا ایک رویہ اختیار کر لیا، اعمال صالحہ کا، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور اس کی کامیابی جو ہے پھر بے مثال ہوگی، اس کا اجر جو ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بے حساب نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر نیکی کی جو بدلہ ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے، اور پھر جو ہے یعنی بڑھتا رہتا ہے وہ نیت کے حساب سے، اعمال اور اس کی نیت کے حساب سے درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گویا کہ ایک کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، گویا کہ ایک دانہ آپ نے بویا، اس سے 7 بھٹے ہوگے، ہر بھٹے میں 100 دانے تھے، تو یعنی 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اور اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور اگر آپ دیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کا اجر، یعنی بے حساب اجر کر دے گا۔ اب احد کا پہاڑ تو بہت بڑا ہے، تو دیکھیں نیت کا اخلاص جو ہے، خلوص نیت ہو، انسان زندگی جب گزارے، زندگی گزارنے کی نیت صحیح بنا لے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نیک اعمال شروع کر دے۔ اب اس میں جتنا بھی اس کا خلوص ہوگا تو ہر نیک عمل کا کم از کم بدلہ جو ہے وہ 10 گنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، برائی کا بدلہ زیادہ نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں برائیوں میں 2 قسم کی برائیاں ہیں، ایک تو برائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا فعل ہے۔ مومن مسلمان جس کی منزل اللہ ہے اور جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس سے برائی یا گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن وہ گناہ میں حساب ہوتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہر برائی کے بعد اگر آپ کوئی نیک کام کریں گے تو وہ گناہ مٹ جائے گا، اور اس کا الگ وہ تفصیل ہے۔ لیکن گناہ جو ہے، ہر گناہ شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بخش سکتا ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، اس کی میں بحث نہیں کر رہا۔ لیکن ایک برائی کا راستہ ہے، سامعین کرام تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ برائی کا راستہ کیا ہے؟ برا راستہ، ایک سیدھا راستہ ہے اور ٹیڑھا راستہ ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں۔ یعنی انسان اگر اللہ کو منزل بنا لے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سیدھے راستے پر چلے گا، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ ابھی بھی آئے گا، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ تو
مومن اگر کوئی سیدھے راستے سے بھٹک گیا فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب سیدھے راستے سے اگر کوئی بھٹک گیا، یعنی اگر کسی نے اللہ کی بجائے غیر کو منزل بنا لیا اور اللہ کی بجائے غیر کی اطاعت عبادت شروع کر دی، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں صاحب اکرام، ہم تو یعنی مجھے کہنے دیں کیونکہ میں کوئی پردہ نہیں رکھنا چاہتا، ہم لوگ بھٹک گئے سیدھے راستے سے، اب غلط راستے پر ہیں، باطل مقصود ہے ہمارا، اللہ منزل نہیں ہے، باطل مقصود ہے، اب ہمارا ہر عمل جو ہے وہ برائی ہے سامنے کرام، سیاح برائی ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت کا ابتدائی میں یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ وہ مجھ سے بھاگ سکتے ہیں، مجھ سے آگے چلے جا سکتے ہیں؟ ایسا بات نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سوچتا ہے ایسا، تو یہ بہت برا سوچتا ہے وہ۔ تو بہرحال سامعین کرام اس بات پہ دیکھیں، تھوڑا سا میں رک اس لیے گیا ہوں کہ ہم لوگ یہ غلطی میں مبتلا ہیں۔ ہمارا دراصل ایمان باللہ ہے نہیں، ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے۔ اب ہمارے ہر عمل جو ہے وہ باطل ہو رہا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر عمل باطل ہو رہا ہے، ضبط ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ منزل ہی غلط ہے، نیت ہی خراب ہے۔ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی، آپ کے نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے سامنے کا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، یہ بات دیکھیں قرآن میں کافی دفعہ آئی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں اس میں تو یعنی عقلی طور پہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ایک ڈرائیور ہے تو اس کو ایک منزل دی جاتی ہے جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے۔ میں مثال، چھوٹی سی مثال بیان کر دوں، اگر وہ صحیح راستے، منزل کے راستے پر چلتا ہے، یعنی اس کی ڈرائیونگ کا امتحان بھی ہے اور منزل تک پہنچ کے ایک چیز لانا بھی ہے، ایک ڈرائیور کوئی بھی ہو، ABCD XYZ، اگر وہ منزل کے راستے پر گاڑی ڈال دیتا ہے، گاڑی چلاتا ہے اور وہ چیز لے کے آ جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ حق راستے پر چلا، منزل کے راستے پر چلا، تو اس کا سب کچھ پاس ہو گیا، ڈرائیونگ بھی پاس ہو گئی، جو چیز لایا وہ بھی پاس ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی بھی ڈرائیور یا اگر وہی ڈرائیور منزل غلط بنا لیتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، تو اگر یہ بہت بھی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ وہ چیز لا سکتا ہے جو بھی اس کو دی گئی ہے ٹارگٹ۔ تو ہماری مثال یہ ہے سامنے کرام، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، اس بات پہ ذرا غور کریں آپ۔ ہماری نیت خراب ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری نیت خراب ہو چکی ہے، ہماری نیت باطل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کافی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کو آیت بھی پیش کر دیتا ہوں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا مگر صرف دنیا کی زندگی۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ اور من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو عاجلہ کا طلبگار ہے اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ عاجلہ کا طلبگار ہے، اگر یہ کوئی نیک عمل کرے گا بھی، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لیکن میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، بہرحال چلیں چھوڑ دیں، میں اپنے آپ سے نہیں کہتا، لفظی ترجمہ من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا طلبگار ہوا دنیا، تو میں اس کو دے دوں گا دنیا میں جو بھی اس کا نصیب ہوگا، جتنا نصیب ہوگا، جس کو میں چاہوں گا، جتنا چاہوں گا دے دوں گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ اس جہنم میں دھتکارا ہوا اور ذلیل ہو کے داخل ہوگا۔ دیکھیں، غلط فہمی نہ پڑیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے۔ ایسی خوش فہمیوں کا اگر آپ شکار رہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، حق یہ ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے، حق یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، حق یہ ہے کہ قبر کی زندگی پر ہمارا ایمان نہیں ہے، حق یہ ہے کہ جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے، حق یہ ہے کہ دوزخ پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سارے مضمون ہیں، اور اس میں جو بات کہہ رہا تھا ابھی میں بیان نہیں کی ہے، من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یعنی اس سے کوئی غلط مطلب بھی لے سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایک نماز چھوڑی ہے، یا میں نے تو ایک روزہ قضا کیا ہے، تو اس کی، یا میں نے یہ کیا ہے، یہ برائی کی ہے، یہ برائی کی ہے۔ دیکھیں، برائی کا راستہ ہوتا ہے، گناہ الگ چیز ہے، بغاوت الگ چیز ہے۔ ہم لوگ تو باغی ہیں اللہ کے قانون کے۔ قرآن یہ کتاب تلاوت ہے ہمارے لیے، کتاب ہدایت نہیں ہے۔ ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ غلط بات نہ کریں آپ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے طالب ہیں اور اللہ کے طالب نہیں ہیں۔ آخرت میں کامیابی کہ ہم طالب نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک طلب ہوتی ہے اور ایک جو ہے لفظی کلامی آپ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں، تو ماننے کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ تو بہرحال اچھا، میں یہ برائی کا میں آپ کو کر رہا تھا کہ دیکھیں، اس میں آپ اگر برے راستے پر چل پڑے، خراب راستے پر، منزل سے اگر آپ بھٹک گئے، صحیح راستے سے آپ بھٹک گئے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ہر نیک عمل باطل ہو جائے گا، اور آپ کا جو نیک عمل ہے وہ بھی برائیوں میں شمار ہوگا۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ میں خیر ہے، آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ تو یہ نمازی ہیں اور ان کے لیے ویل دوزخ میں گڑا ہے، روزانہ 70 مرتبہ دوزخ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ نمازیوں کے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ اس غلط فہمی میں آپ نہ رہیں کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ تو ایمان کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، آپ اللہ کے رسول کی دعوت سے واقف نہیں ہیں، آپ اسلام کے مقصد سے واقف نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ نہ اگر آپ واقف ہو بھی گئے تو آپ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کی دعوت کو سن کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور اس اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مال و جان اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے کہ ابھی آ رہا ہے آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اچھا، اب مسئلہ دوسرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کے راستے پر چل پڑا اور ساری زندگی بے مقصد گزار دی اس نے، اللہ اس کی منزل نہ تھا، دنیا کو، باطل کو اس نے مقصد بنا لیا، اور اس میں یہ نمازیں وغیرہ بھی پڑھتا رہا، وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تمام اعمال باطل ہیں، اس پہ مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان، نیک عمل ایمان باللہ کے ساتھ مشروط ہے سامنے کرام۔ ایک مشرک، ایک کافر اگر نمازیں اور روزے اور یہ صدقات شروع کر دے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ اس کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا نہیں ہے تو ہمارا کیسا ہو گیا؟ ہم تو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے عمل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تو حالت بہت زیادہ بری ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا سامنے کرام۔ بہرحال
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جس راستے پر رواں دواں ہیں وہ برائی کا راستہ ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا آپ پہ۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یہ مسلمان کے لیے ہے، یعنی برائی اگر کوئی کرے گا تو اس کا، یعنی میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں، دیکھیں مسلمان کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ برائی کا اب ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر وہ تو تفصیل ہے، میں آپ کو تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ مومن کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان کے لیے شفاعت بھی ہے، رب کی بخشش بھی ہے۔ تو وہ مومن کا معاملہ تو بالکل ہی علیحدہ ہے۔ ہم جو باغی ہیں اور ہم جو ایمان نہ لائے ہیں، نہ لانا چاہتے ہیں اللہ پہ، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہمارا معاملہ تو بغاوت کا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اچھا، اب ایسے لوگوں کو جو منزل راہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، باطل کو انہوں نے منزل بنا لیا ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے سامنے کرام، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، یہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سامنے کرام۔ اچھا، اب اس میں دوسرا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں ہو رہا ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، آپ نے برائی کے راستے کا انتخاب کر لیا، 60 سال آپ نے برائی کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 60 سال سزا دی جائے گی، اس کے بعد جو ہے فارغ ہو جائیں گے آپ، نہیں، اخروی معاملہ جو ہے وہ دوام کا ہے سامنے کا۔ جس نے جو ایمان باللہ نہیں لایا اور اس نے 60 سال 70 سال جتنے بھی عمر تھی، جتنی بھی اس کی عمر تھی، چاہے وہ 25 سال کی عمر میں مر گیا یا 100 سال کی عمر میں مر گیا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کے لیے یعنی دلائل بھی ہیں، وہ میں دے بھی رہا ہوں کہ مسلمان کا معاملہ مختلف ہے، جو مومن ہے، مومن گناہگار کا معاملہ مختلف ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی بخشش امکانات میں سے ہے اور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو باغی ہیں ہماری طرح، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ ہمارا تو رویہ مشرکانہ ہے سامنے کرام، کافرانہ رویہ ہے، سوچ کافرانہ ہے، سوچ مشرکانہ ہے، اور ہمارے تو بت ہیں، یعنی کعبہ دل میں ہمارے بے شمار بت ہیں سامنے کرام، اور ہم یعنی یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو اس کا وہ ادراک ہونا چاہیے، بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اللہ کو منزل مقصود واحد بنانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں تو معاملہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 60 سال انہوں نے برائی کی، تو ان کو 60 سال کی سزا ملنی چاہیے، ہمیشہ کے لیے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر ان کی 1000 سال بھی عمر ہو جاتی، یہ برائی ہی میں وقت گزر، اگر ان کی 10,000 سال عمر ہو جاتی تو یہ برائی ہی میں گزارتے، کیونکہ انہوں نے یہ برے راستے پر تھے، غلط راستے پر تھے، غلط منزل کو چن لیا، غلط راستے پر چلتے رہے، دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کے راستے پر چلتے رہے۔ تو یہ یعنی یہ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ نے برائی کی نیت کر لی، اللہ کو مقصود واحد نہ بنایا، محبوب واحد نہ بنایا، مطلوب واحد نہ بنایا، تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے اللہ کی بندگی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بالکل دیکھیں میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے ہم سے، میں چھپا نہیں رہا۔ ہم لوگوں نے اللہ کی بندگی نہ کرنے کا فیصلہ عملاً کیا ہوا ہے کہ ہم بس یہی نماز وغیرہ یہ مجھے کہا جاتا ہے نا سامنے کرام، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم جو پرانے دین پر چل رہے ہیں جیسے تیسے ہے، بس ہمیں چھوڑ دو، ہمارے پیچھے نہ پڑو۔
اور وہ پھر مجھ سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ماں باپ آپ کے گمراہ تھے، آپ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ یہ تو ہم بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تو منزل بھٹک گئے ہیں ہم، اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے نیت کر لی ہے، اگرچہ آپ نے 60 سال ہی آپ کو عمر ملی، تو آپ نے اب یہ نہیں ہے فلا یجزا الا مثلہا میں یہ بات نہیں ہے، یہ تو یعنی مومن کے لیے ہے، مومن گناہگار کے لیے ہے کہ بس اسی برائی کی وہ سزا بھگتے گا اور باقی وہ پھر چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر معاف کسی بھی وجہ سے کوئی برائی رہ بھی گئی تو اتنی وہ سزا بھگت کر واپس جنت میں جائے گا۔ سامعین کرام، یہ بات جو ہے یہ صحیح بات ہے، لیکن ہماری بات ذرا مختلف ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 160 ہم نے پڑھی ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کے حضور نیکی لے کے آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو بدی لے کے آئے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔